بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بینک سے قسطوں پر کار خریدی ہے۔ تو یہ صاحب معلوم کر رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ بینک سے اگر قسطوں پر کوئی چیز خریدی جا رہی ہے تو وہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بینک کو سود دینا پڑتا ہے اور سود کا جیسے لینا حرام ہے اسے دینا بھی حرام ہے۔ تو مفتی صاحب بینک سے کار کیسے خرید سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی جواز کی شکل ہے تو اس کو بتا دیا جائے تاکہ ہم بھی کار خرید سکیں۔ تو پہلے تھوڑا سا مفتی صاحب کی ویڈیو کو دیکھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں۔ تبھی جب میں نے ریبو کی گاڑی خریدی تو میں نے لوگوں کو بتایا بھائی چندوں کے پیسوں سے نہیں ہے، یہ قسطوں پہ بینک سے لی ہے میں نے، اور ابھی قسطیں پوری ابھی جا کے پوری ہوئی ہیں 3 سال میں جا کے۔ تو ایک صاحب کا فون آیا، کہہ رہا ہے یار حیرت کی بات ہے، حالانکہ میں چندے سے بھی لے سکتا تھا، مولویوں کے پاس بہت طریقے ہوتے چندے کے میں ایسا بناتا ہے ایکچولی میں دین کی خدمت کرنی ہوتی، اور لوگوں نے مجھے مشورہ دیا، میرے پاس پیسے نہیں تھے بھائی، قسطوں پہ 3-4 سال کی قسطیں پہ میں نے وہ جمع کرا کے گاڑی لی ہے، میری ضرورت تھی، گارڈ تھے اس میں، گارڈ کو بٹھانا تو کسی نے مجھے کہا کہ آپ چندہ کر لیں، وجہ اس کی ہے کہ آپ تو دین کے کام کے لیے جاتے ہیں نا، گارڈ وارڈ یہ سب بیٹھنے ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی سارے صرف دین کا کام تھوڑی ہوگا، میرے اپنے ذاتی کام بھی تو ہوں گے، رشتہ لینے، اس وقت میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، رشتہ لینے بھی جاؤں گا۔ دیکھیں مفتی طارق مسعود صاحب یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ انہوں نے بینک سے کار لی ہے، تو وہ ظاہر اسلامی بینک سے لی ہے انہوں نے یقینی طور پر، اس لیے کہ جو اسلامک بینک ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پیسے نہیں دیتے ہیں بلکہ وہ آپ کو گاڑی دیتے ہیں، اور پیسوں کے اوپر پیسے لینا یہ تو ناجائز و حرام ہے۔ کوئی آپ کو 100 روپے دے اور واپسی میں یہ کہے کہ 110 روپے لوں گا تو یہ تو ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن کوئی آپ کو سامان دے اور وہ سامان پھر چاہے کم قیمت کا ہو یا زیادہ قیمت کا ہو، جو بھی آپس میں اس کی قیمت طے ہو جائے اور پھر وہ قیمت لے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو معاملہ ہے، بزنس ہے، جائز ہے۔ تو اسلامک جو بینکنگ سسٹم ہے اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے۔ تو مفتی صاحب نے اسلامک بینک سے اسی طرح سے اس کو کار کو خریدا ہے۔ ہندوستان میں بھی اگر کہیں کسی بینک آپ جائیں اور بینک والے سے جا کر یہی معاملہ کریں کہ ہمیں آپ پیسے مت دیجیے بلکہ آپ ہمیں کار خرید کر دیجیے باقاعدہ، اور جو بھی پھر آپ کو سود وغیرہ جو لگانا ہے وہ اسی قیمت میں لگا لیجیے آپ، اور ٹوٹل اماؤنٹ ہمیں بتا دیجیے۔ تو مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے کی کوئی کار ہے اور بینک والے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم 10 لاکھ کی ہمیں پڑی ہے لیکن ہم آپ کو قسطوں پر دیں گے، اور 10 کے بجائے ہم آپ سے 11 لاکھ روپے لیں گے، اور اتنے سالوں میں آپ کو جو ہے قسطیں تمام کی تمام ادا کر دینی، تو پھر یہ معاملہ جائز ہو جائے گا، اس لیے کہ بینک کی طرف سے کار بیچی جا رہی ہے، آپ اس کار کو خرید رہے ہیں، یہاں پیسوں کے اوپر پیسے لین دین کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، سود کی کوئی شکل ہی نہیں بن رہی۔ لیکن بینک ایسا کرتے نہیں ہیں، اصل سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ بینک یہ کرتے نہیں، بلکہ بینک آپ کو لون ہی دے گا، وہ آپ کو گاڑی خرید کر نہیں دے گا۔ گاڑی خریدنے کی جب بات آئے گی تو وہ آپ سے کہے گا کہ آپ کمپنی جائیں اور کمپنی سے کار خریدیں، ہم آپ کے نام پر لون جاری کریں گے، اور پھر وہ سود کے ساتھ جو ہے آپ سے پیسے واپس لیتا ہے، جو لون رہتا ہے وہ سود سمیت آپ سے واپس لیا جاتا ہے۔ تو یہ شکل پھر ناجائز اور حرام ہو جاتی ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر ہاں چاہے کمپنی یا بینک، اگر یہ معاملہ ہو جائے، چاہے کمپنی کے پاس آپ چلے جائیں، ان سے کہیں کہ آپ سے میں لون نہیں لے رہا ہوں بلکہ گاڑی آپ سے لے رہا ہوں، گاڑی آپ مجھے دے دیجئے اور جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ بتا دیجئے، اور یہ بتا دیجئے کتنے دنوں میں کتنی قسطیں ادا کرنی ہے، اور پھر اس کو ادا کرنا شروع کر دیجئے۔ یہی معاملہ اگر بینک کے ساتھ میں ہو جائے تو پھر یہ جائز ہو جائے گا۔ آپ دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ دیکھ لیجئے، اس سے انشاءاللہ مزید بات واضح ہو جائے گی۔ سوال کیا گیا ہے، دیکھیں عنوان ہے یہاں، بینک یا عام آدمی سے قسطوں پر گاڑی خریدنا۔ سوال کیا گیا کہ کیا بینک سے قسطوں پر گاڑی لینا جائز ہے؟ نمبر 2، کسی عام آدمی سے قسطوں پر گاڑی لینا جائز ہے؟ کچھ لوگوں کے نزدیک بینک سے قسطوں پر گاڑی لینا حرام ہے جبکہ کسی عام آدمی سے لینا جائز ہے، حالانکہ دونوں صورتوں میں ایک عرصے کی میعاد فریقین مقرر کرتے ہیں اور گاڑی کی موجودہ قیمت سے زیادہ وصول کی جاتی ہے۔ مثلا ہم نے ایک گاڑی جس کی قیمت 55 لاکھ روپے تھی 28 ماہ کی قسط پر 68 لاکھ کی خریدی ہے۔ تو جواب عنایت کیا جائے تو دیکھیں جواب میں لکھا گیا ہے کہ ادھار متعینہ قسطوں پر سامان بیچنا اور ادھار کی وجہ سے اصل قیمت میں کچھ فیصد اضافہ کر دینا شرعی اعتبار سے بلا شبہ جائز ہے۔ یعنی اگر کیش 10 لاکھ روپے کی گاڑی ہے اور ادھار میں جو 11 لاکھ کی ہے مثلا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے۔ البتہ مجلس عقد میں نقد یا ادھار میں سے کسی ایک پر اتفاق ضروری ہے۔ ادھار کی صورت میں نقد کے مقابل جو اضافی رقم گاہک ادا کر رہا ہے وہ شرعاً سود نہیں ہے بلکہ قیمت ہی کا حصہ ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں
کہ اگر بینک یہی صورت اختیار کرے کہ پہلے بینک خود گاڑی خریدے اور پھر نفع لے کر زائد قیمت میں فروخت کر دے اور خریدار قسطوں پر رقم کی ادائیگی کر دے تو اس طور پر معاملہ کرنا جائز ہوگا، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن بینک والے اس طور پر معاملہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ خریدار کی طرف سے یکمشت رقم ادا کر کے خود خریدار سے سود کے ساتھ رقم وصول کرتے رہتے ہیں، جو شرعاً سودی معاملہ ہے اور حرام ہے. اگر 55 لاکھ کی گاڑی آپ 68 لاکھ میں کمپنی یا کسی شخص سے خریدیں تو معاملہ جائز ہوگا، بشرطے کی مدت اور قسط کی وضاحت کر دی جائے، لیکن بینک سے مذکورہ بالا طریقے کے مطابق معاملہ کرنا جائز نہ ہوگا. تو سمپل سی بات یہ ہے کہ بینک سے اگر آپ ڈائریکٹلی کار خریدیں تو یہ معاملہ جائز ہے، لیکن اگر بینک سے آپ پیسے لے رہے ہیں اور پھر زیادتی کے ساتھ ان پیسوں کو آپ کو واپس کرنا پڑ رہا ہے تو وہ ناجائز شکل ہے.